اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ رعد، سورت نمبر 13۔ الف لام میم را، تلک آیات، یہ جو تعلیم ہے الکتاب لکھی ہوئی، والذی، یہ جو انزل الیک نازل ہوئی تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، سچی ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت انسان جو ہے یہ اللہ کی اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کون ہے اللہ؟ الذی رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، جس کو تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر وہ برابر ہوا اوپر عرش کے پالنے پہ، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تسخیر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک وہ چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک وقت تک، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے حکم کی، یفصل الآیات، وہ بیان کرتا ہے اپنی تعلیم، لعلکم، ان لوگوں تاکہ، بلقاء ربکم توقنون، تم لوگ اپنے پالنے والے کی ملاقات کے اوپر یقین لے آؤ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ہے، مد الارض، جس نے زمین کو جو ہے پھیلایا، وجعل فیہا رواسیا وانہارا، جس نے زمین میں خوراک ڈالی، وجعل فیہا، اور ٹھہرائی بیچ اس کے، رواسیا پہاڑ، وانہارا نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر ایک پھل سے، جعل فیہا، کیا بیچ اس کے، زوجین، جوڑے، اثنین، دو دو، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے دن رات کو، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں تعلیم ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض، اور زمین کے اندر، قطع متجاورات، تجوریاں ہیں ٹکڑوں کی، الگ الگ جو قطعے ہیں وہ تجوریاں ہیں۔ تجوری کا ہوتا ہے جس کے اندر خزانہ ہوتا ہے کہ یہ زمین ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پانی ڈال رہا ہے تو دیکھو اس میں سے کھجور نکل رہی ہے، انگور نکل رہے ہیں، انار نکل رہے ہیں۔ متجاورات مطلب وجنات من اعناب، باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجورے، سنوان، ایک جڑ سے دو شاخ والے، مطلب گرافٹنگ والے اور وداؤٹ گرافٹنگ والے، سنوان وغیر سنوان، یسقیٰ بماء واحد، ایک ہی پانی ان کو پلایا جاتا ہے، ونفضل، اور ہم نے سپیریئر کیا ہے، بعضھا علی بعض فی اکل، بعض کو بعض پر ذائقے میں ہم نے فضیلت کی ہے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں علم ہے، عقل ہے، نالج ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سوچ بوجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بات ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تمہیں عجیب لگے، فَأَعْجَبْ، تو عجیب ہے، قَوْلُهُمْ، ان لوگوں کا قول، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم ہو گئے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو بات بتائی ہے نا، کہ یہ ساری پہلے بات بتائی، ابھی کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر کاپر کی کمی ہو گئی، آپ کی باڈی کے اندر پوٹاشیم کی کمی ہو گئی، آپ کی باڈی کے اندر سونے کی کمی ہو گئی، ساری چیزیں ایلیمنٹس آپ کی باڈی میں پائے جاتے ہیں، میگنیشیم کی کمی ہو گئی۔ جب بایو کیمسٹری آپ پڑھیں گے، وہ جو پیتھولوجی پڑھیں گے کہ کس طریقے کی رپورٹس بنتی ہیں، بلڈ کی رپورٹ، ساری چیزیں، تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ چیز کھاؤ، تو وہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کے اندر وہ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ سبزے کی شکل میں اوپر اگاتے ہیں، وہ سبزے کی شکل میں اوپر اگاتے ہیں۔ تم تانبا نہیں کھا رہے ہوتے، تانبے کی تار پکڑ کے منہ میں چبا کے نہیں کھا رہے ہوتے، تمہارے اندر کاپر کم ہے تو تم میڈیسن کھا رہے ہوتے ہو، جو میڈیسن ان خوراکوں سے بنتی ہے، یا تم کچھ فروٹ کھا رہے ہوتے ہو جو ان چیزوں سے بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتنی تم پھر عجیب سے بات کرتے ہو کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے، چورا ہو جاؤ گے، زمین میں چلے جاؤ گے، تو میں تمہیں دوبارہ نہیں نکال پاؤں۔
اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو ہم دوبارہ سے اگائے جائیں گے۔ تو دیکھو تو اللہ تعالیٰ مٹی سے کیا اگا رہا ہے، تمہارے کو کیسے پھل فروٹ دے رہا ہے۔ تم ایک کھجور کی گٹھلی اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، تو وہ تمہیں دیکھنے میں کھجور کی ایک گٹھلی ہے، ایک تمہیں لکڑ سی ایک سخت سی کوئی چیز لگ رہی ہے، اس کے اندر تو پوری حیات ہے، پورا جیون ہے، پوری زندگی ہے اس کے اندر، کہ وہ اس کو گکڑ کو پھر ڈالے گا گٹھلی کو زمین میں، اس کو پانی دے گا، وہ اس میں سے وہ فرٹائل ہو جائے گی، اس میں سے جڑ نکل جائے گی، اوپر سے اس کی کومپل پھوٹ جائے گی، پودا نکل جائے گا، وہ پھر اور بڑا ہوگا بڑا ہوگا بڑا ہوگا، اس پہ پھل لگ جائے گا، وہ پتہ نہیں پھر اس میں کتنی کھجوریں لگیں گی، پھر ہر کھجور میں ایک گٹھلی ہے۔ وہ ایک خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے۔ تعالیٰ نے کہا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ اس طرح کا کچھ پیدا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ لوگ جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں نا مٹی اڑیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک، یہ لوگ ہیں الذین کفروا بربہم، یہ لوگ اپنے پالنے والے کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ان کو یہ نہیں دکھ رہا کہ وہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، تو دیکھو نا انگور کیسے اگا رہا ہے۔ میں نے کہا انگور تو ہم دکان سے لے کر آتے ہیں، سبزی منڈی سے لے کر آتے ہیں، اور بھائی زمین سے اگتا ہے نا، انار بھی زمین سے نکلتا ہے ایک پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ہے، کھجور کو بھی وہی پانی لگتا ہے۔ قطع متجاورات، یہ تجوریاں ہیں، یہ زمین کے جو ٹکڑے ہیں یہ تجوریاں ہیں۔ تعالیٰ نے کہا اس میں عقل والوں کی نشانی ہے کہ اس نے کیسے نکالا ہے، وہ اسی طریقے سے تمہیں نکال دے گا زمین سے۔ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہی علیم الحکیم ہے، وہ بادشاہ ہے جاننے والا۔ باقی ہم سب تو فقیر ہیں، بھکاری ہیں۔ یہ بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے جی؟ میٹرک کر رہا ہے جی، کتنے پرسنٹیج لیے ہیں، کتنے نمبر لیے ہیں، آگے کیا کرے گا؟ آج تو مر گیا تیری تعلیم، آج تو مر گیا تیرا پیسہ، آج تو مر گیا تیری دولت، تیری شہرت، تیرا مکان، تیرا کچھ، کیا ہوا کیا تیرے ساتھ؟ بندے نے کہا نہیں میرے ہاتھ میں میری موت ہے، میں اپنی موت روک لوں گا۔ صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، رات کو مر گیا، فرسٹ ایئر میں 85% تھی۔ کسی عدالت میں جاؤ گے، وہاں جا کے پٹیشن دائر کرو گے کہ اس کو پیپر تو دینے دیتا نہیں، کہ ایک چانس مل جائے دوبارہ پیپر دے دے، نہیں بھائی۔ میں نے کہا اس کا مقصد، زندگی کا مقصد دھورا رہ گیا، وہ تو یہ بننا چاہتا تھا، نہیں۔ یہ ہم نے خود ایک بارڈر لائن ڈال دی ہے، یہ ہم نے خود ایک بارڈر اپنے پر کہا میں یہ ہوں بھائی، یہی بنوں گا، میں یہ ہوں، میں یہ بنوں گا۔ اب بندہ بولے انکار کون کرتا ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور رب سے انکار وہ کرتا ہے جو یہ ان سب کو خود سمیٹ کے کھا جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ نے دی ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں ان کو جو خرچ نہیں کرتا، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں دوبارہ کدھر اٹھایا جاؤں گا۔ اس کو اپنی موت پہ یقین ہی نہیں ہے نا، موت پہ یقین نہیں ہے تو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ کہاں یقین ہوگا؟ چاہے وہ منہ سے 1000 دفعہ بولے کہ قیامت آئے گی۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کر کے بیٹھاؤ۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توق ہے، غلیل۔ کوئی بندہ، کوئی انسان دیکھا جس کی گلے میں غلیل ہو؟ یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلے میں پٹے ہیں، یہ انہوں نے مرنا ہے، اس کا رسہ کھینچ کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں برائی کی، قبل الحسنہ، اچھائی سے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق گزر چکی ہیں ان سے قبل ان کی مثل جو قومیں تھیں وہ گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، وہ انسانوں کو معافی دینے والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے اوپر، انسانوں کو معافی دینے والا ہے ان کے اوپر ظلم کے اوپر۔
اچھا، کل جو ایک بات کر رہی تھی نا، بات کر رہا تھا، اس کو ایک بہت ہی آسان طریقوں میں سمجھ لیں. وہ جو غیرہ ہو اور غیرہ ہا کی بات کر رہے تھے، اب آ گئی ہے تو میں نے کہا کہ بھول نہ جائے. جب کسی میل کی اس کا یا اس کی کے لیے بات آتی ہے نا کہ اسامہ کی کرسی، اسامہ کی کاپی، اسامہ کا فرنیچر، اسامہ کا پین، اسامہ کی کاپی، تو اس میں ہو ہی آئے گا. قلم ہو تیرا قلم، کتاب ہو تیری کتاب، کرسی جو ہو تیری کرسی، مکان ہو تیرا مکان. اور جب کبھی کسی فیمیل کے لیے، چاہے وہ زندہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جیسے پین ہے، پینسل ہے کہ پینسل کی نوک، یا جب پین کی سیاہی آئے گی یا پین میل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جب بھی کوئی فیمیل ہوگی تو اس کا پروناؤن ہا میں آئے گا. یہ اس میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ لوگ بے وقوف ہیں نا کہ زوجن اور تنکحہ، وہ ان کو یہ بول دو کہ تھوڑا سا اپنے دماغ کے اوپر زور لگائیں. یہاں جو بات ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے، لَشَدِيدُ العقاب، وہ بہت سخت پکڑا دینے والا ہے، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. وہ یوں موت آتی ہے نا تو انسان اب بتا نہیں سکتا کہ بھائی میرے تو موت آ گئی ہے، میں مار رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں، بس وہ پھر تڑپتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس وقت اس کے قریب ہوتے اور کہتے ہو کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوئی اس کے اوپر آیت اس کے رب کی طرف سے. انما انت منذر، اس کے سوا نہیں کہ تو صرف وارن کرنے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہاد ہے، گائیڈ کرنے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اللہ یعلم، اللہ وہ جانتا ہے، ما تحمل کل انسا، جتنی بھی مادائیں ہیں، ما تحمل کل انسا، جتنی بھی مادائیں ہیں جو وہ اٹھاتی ہیں، وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ جو ان کا جو بچہ دانی ہے، جو رحم ہے، اس کا بڑا ہونا اور جو اس کا کم ہونا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، تمام کے تمام چیزیں اس کے نزدیک بمقدار، ساتھ قدر کے ہیں، اندازے کے ہیں، ناپی ہوئی ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے سامنے کا اور پیچھے کا. کہ مطلب ایک چیز جو آپ کے سامنے ہے اور ایک چیز جو ایبسینٹ میں ہے. آپ یہ سوچو تو صحیح کہ وہ ہر وقت تمہاری سن رہا ہے، میری بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، سب کی سن رہا ہے. ہم تو اگر تم اس سے بات کر رہے ہو، بیچ میں میں بھی بولوں یار، تو آپ بولو کہ یار میرے دو کان ہیں، میں تمہاری اس کی بھی سنوں، اس کی بھی سنوں، کوئی ایک بندہ بات کرے. ہم سب فقیر ہیں، وہ غنی ہے بے پرواہ، وہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، صرف انسانوں کی نہیں، صرف جنوں کی نہیں، ہر مخلوقات کی. اور اس نے اپنے کاموں کے لیے اور لوگوں کو نہیں لگایا ہوا، وہ خود ہے بادشاہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس کو، ہم لا تدرکہ الابصار، وی کین نیور ڈیفائن، ہم اس کو کبھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہ کیسا ہے، وہ کب آیا، وہ کیسے بنا، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، کبھی نہیں ڈیفائن کر سکتے. جب اس نے کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ہم اس کو نہیں کر سکتے. وہی تو سب بنانے والا، ہماری ایک سوچ ہے، اس سوچ سے باہر کیسے نکل، میں سوچ ہی اس نے بنائی ہماری. تو ایک دفعہ سوچتا رہا کہ کوئی نہیں تھا، تو وہ کون تھا، وہ کیسے آیا، بس اس سے آگے تیری سوچ نکل ہی نہیں سکتی. ادھر ہی گھوم گھوم کے پھر وہیں آتی رہے گی، وہیں آتی رہے گی، آخر میں یوں کرے گا، فائدہ کوئی نہیں. کچھ نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سواء منکم، برابر ہے
تم میں سے من اسر القولا جو بات چھپائے، ومن جہر بہ جو اس کو جہر کرے ساتھ اس کے اونچا کرے، ومن ہوا مستخف باللیل اور وہ جو چھپ رہا ہے رات میں، وصارب بالنہار اور وہ جو سامنے آنے والا ہے بیچ نہار کے، کہ جو ایک رات میں چھپ کے کچھ کر رہا ہے یا جو دن دہاڑے کر رہا ہے، یا کوئی چھپ کے کچھ بول رہا ہے یا جو اونچا بول رہا ہے، اللہ کو سب سامنے ہے اس کے۔ لہو واسطے اس کے معقبات جھپٹا مارنے والے ہیں، وہی لفظ عاقبت سے ہے، معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، ان اللہ لا یغیر بے شک اللہ وہ نہیں بدلتا، ما بقوم ساتھ کسی قوم کے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدل ڈالیں، ما بانفسہم خود کے نفس سے۔ وَإِذَا أَرَادَ مطلب اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ پھر اس برائی کو کوئی روک نہیں سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ان کا ولی وال۔ وَالَّذِي وہی يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا جو تمہارے اوپر بجلیاں پھینکتا ہے، خوفاً وطمعا ڈرانے کو اور امید کو، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہ چلاتا ہے بھاری بھاری بادل، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور مصروف رہتے ہیں رعد جو ہے بادل کی گرج، بحمدہ اس کے تعارف سے، والملائکہ اور ملائکہ من خیفتہ اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں گرجنے والی، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ جس پہ چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور یہ اللہ میں جھگڑ رہے ہیں، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اسی کے لیے ہے سچا پکار، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کسی چیز کا، الا ایسے کہ کباسطے کہ کسی پھیلانے والا ہے، کفیہ اپنے دونوں بازو، الی الماء پانی کے، لیبلغ فاہ کہ وہ اس کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ اور وہ اس کو نہیں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور انکار کرنے والے کی جو پکار ہے وہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، وللہ اللہ کے لیے ہے، یسجد من فس کہ وہ سجدہ کرتا ہے کون، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اس کے آگے، جسے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یہ ہے اس کا سینونیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اطاعت سے یا ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے، بالغدو والآصال صبح و شام، قل کہو من رب السماوات والارض کون پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، قل اللہ کہو اللہ، قل پھر کہو افتخذتم من دونہ قل کہو افتخذتم من دونہ کیا تم نے پکڑ لیا اس کے سوا اولیاء، لا یملکون لانفسہم جو فائدہ نہیں دیتا ان کے نفس کو، نفعا ولا ضرعا نفع کا یا نقصان کا، قل کہو حل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا اور بصارت والا برابر ہے، مطلب ام حل تستوی الظلمات والنور کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے، ام جعلوا للہ شرکاء کیا انہوں نے ٹھہرا دیا اللہ کے سوا شریک، اللہ کے سوا شریک ٹھہرا دیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، کخلق ہی اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم کہ ان کی جو خلقت ہے وہ آپس میں گڈ مڈ ہو گئی ہے، مکس ہو گئی ہے، قل اللہ کہو اللہ جو ہے خالق کل شیء
وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ ایک واحد زبردست ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں اب ایک چیز آئی جو آپ نے شاید پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے ٹیچر نے بھی بات کی کہ وہ سائے جو سجدہ کرتے ہیں، تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سجدہ؟ تو ایک بات آتی ہے، اب جب ہم قرآن مجید کی بات سورہ حج میں بھی پڑھتے ہیں کہ تعالیٰ نے کہا سورج کو سجدہ نہ کر، چاند کو سجدہ نہ کر، کہ جس نے ان کو بنایا اس کو سجدہ کر، پھر تعالیٰ نے کہا سورج اور چاند سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات یہاں پر آئی سورہ نحل اس کی آیت نمبر 48، اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی طرف ما خلق اللہ من شیء، جو اللہ نے پیدا کیا چیزوں سے، یتفیع، پھرتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے، عن الیمین والشمال، دائیں اور بائیں، سجدا للہ، کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے سائے جو ہیں جو موو کرتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدا للہ، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، کہ وہ اس کے آگے سرنڈر کیے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کرتے ہیں جو وہ حکم دیے گئے۔ داخرون کا مطلب ہے عاجزی، داخرون کا مطلب ہی ہے عاجزی، جو قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ وہ جہنم میں ان کو داخل کرے گا داخرین، ذلیل اور رسوا کر کے، مجبور کر کے۔ وہی بات ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انزل من السماء ماء، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسالت، سو بہہ نکلے، اودیا، ندی نالے، بقدرہا، اس کے اندازے سے، اپنے اپنے اندازے سے، فتحمل السیل، پس اٹھا لیا جو نالا تھا اس نے، زبد الرابیہ، پھولا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور وہ جس کو تم دھونکتے ہو آگ میں، ابتغاء حلیہ، زیور تلاش کرنے کے لیے، او متاع زبد مثلو، یا جو اپنا فائدہ، اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے، کہ جو تم دھات سازی کا کام کرتے ہو، سونا چاندی کو جب تم آگ میں ڈالتے ہو تو اس پہ بھی اسی طرح کا جھاگ آتا ہے۔ کس طرح کا؟ کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو نالا پانی کا بہتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، تو وہ جھاگ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، جو نیچے چیز رہ جاتی ہے وہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جو تم یہ جو دھات سازی کرتے ہو، جب اس کو دھونکتے ہو تو اوپر جو آتا ہے جھاگ وہ کچرا ہوتا ہے، جو نیچے اصل چیز بیٹھتی ہے وہی تمہارا میٹل ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال وہ کس چیز کے ساتھ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریک پکڑ لیے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء، خلقوا، کیا انہوں نے بھی پیدا کیا خلق کا خلق ہی، اس کی پیدائش کے مطابق، فتشابہ الخلق علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جھاگ کی طرح دے دی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی خلقت کو پیدا کرتا ہے، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہی ساری چیزیں اس نے اگائی ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد، کہ حق اور باطل کو اس طرح بیان کیا کہ حق وہ ہے جو نیچے رہ جائے گا، ریالٹی، چاہے وہ بارش کا پانی ہے یا چاہے وہ جو تم دھات سازی میں کرتے ہو، اور باطل وہ ہے جو اوپر جھاگ ہے، جو دکھتا تو ہے مگر وہ ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاما الزبد، جو جھاگ ہے، فیذهب، وہ چلا جاتا ہے، جفاء، سوکھ کر، واما ما ينفع الناس، اور جو نفع دیتا ہے انسان کو، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں لفظ وہی ہے مکث، فیمکث فی الارض، یہ لفظ مکث یہ وہ ویکیبلری ہے، وہ ٹرمینالوجی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو اس طرح پڑھو، الا مکث، قرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس الا مکث، اس کو اس طرح ٹھہر کے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثال جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ جب ان کی جان نکلے گی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کدھر گئے تمہارے شریک، وہ بولیں گے ہم سے گم ہو گئے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، تو جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، تو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کے ساتھ شرک کیا، جب ان کی جان نکلتی ہے تو وہ ان سے غائب ہو جاتا ہے، وہ جھاگ تھا سب دفع ہو گیا۔ تو جنہوں نے قبول کیا تھا، یعنی وہ جو پانی زمین میں رہ جاتا ہے یا جو جھاگ اوپر سے ختم ہو جاتی ہے اور نیچے سے آپ کو سونا یا چاندی یا جو میٹل ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو وہ فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ والذین لم یستجیبوا لہ، جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم، اگر ہو واسطے ان کے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارا کے سارا ان کا ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اسی کے مانند اتنا اور، لفتدوا بہ، کہ وہ فدیہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کا بہت برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ افمن یعلم، کیا پس جو جانتا ہے، انما، کہ جو انزل الیک من ربک، نازل ہوا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، الحق، کے سچ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اندھے کی مانند ہے، انما یتذکر اولو الالباب، اس کے سوا نہیں کہ عقل صرف وہی لوگ پکڑتے ہیں جو، نصیحت صرف وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، میثاق کو نہیں توڑتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین، وہ لوگ ہیں، یصلون، جو جڑتے ہیں، ما امر اللہ بھی، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، سارے ترجمے کرنے والے اس میں رشتہ داری کو لے آتے ہیں بیچ میں کہتے ہیں جوڑنے کی بات آ رہی ہے، جوڑنے کی بات تو یہ رشتہ داروں سے جوڑنے کی بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے ما امر اللہ بھی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کے ساتھ جو خود کو جوڑتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے۔ ان یوصل، کہ اس سے جوڑا جائے، ویخشون ربہم، کہ کیسے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پالنے والے کا خوف رکھتے ہیں، ویخشون ربہم، جیسے تعالیٰ نے کہا انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ۔ صلاۃ کا رزلٹ ہے زکوٰۃ۔ ہاں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی آیت نے بتا دی۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ خوف رکھتا ہے برے حساب سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہے اس کے آگے جڑا رہتا ہے، یعنی سجدہ کیا ہوا ہے، سجدہ کیا ہوا ہے تو پاکیزہ شخص ہے، ساجدین۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین، وہ لوگ ہیں، صبر ابتغاء، جو صبر ڈھونڈتے ہیں، والذین، وہ لوگ، صبروا، جو ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق قائم ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی رضا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ کے اوپر قائم ہیں، مطلب وَأَنفَقُوا، وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا وعلانیہ، ظاہری، اعلانیہ اور چھپے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو، یعنی معاشرے کے اندر جو غربت ہے اس کو ختم کرتے ہیں اچھائی سے، یعنی مال خرچ کرنے سے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کا آخری گھر ہے۔ آخری گھر کیا ہے ان کا؟ جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، یعنی کہ ایسے باغات ہیں جن کی عمریں ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی، کہ پھل کم نہیں ہوں گے۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی جو قسم کے لوگ ہیں، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، والملائکہ، اور ملائکہ، یدخلون علیہم من کل باب، داخل ہوں گے ان کے اوپر ہر سائڈ سے۔ سلام علیکم، پیس ہو تمہارے اوپر، امن ہو تمہارے اوپر، بما صبرتم، جو تم اللہ کے حکم پہ ڈٹے رہے، فنعم عقبی الدار، تو کتنا اچھا انجام والا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو لوگ اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں،
من بعد میثاقہ، اس سے میثاق کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں، ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، یصلون اور قطع ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یصلون ما امر اللہ وَيَقْطَعُونَ ما امر اللہ بہ ان یوصل، وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، بہی ساتھ اس کے، ان یوصل اس کے ساتھ جوڑا جائے تو کیا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں بیڈ پریکٹس کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان لوگوں کو اگر میں زمین پہ دسترس دوں تو یہ صلاۃ قائم کریں، یعنی کرپشن نہیں کریں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے؟ تو جو لوگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں۔ جب ان کو تم کہو فساد تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہم نے بٹھا دیے، ان لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیڈ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یراؤن و یمنعون الماعون، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے دوری ہے، لعن ہے، ولہم سوء الدار، ان کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے۔ اللہ نے خود کو کیا کہا؟ رب کہا نا۔ جب تمہاری تخلیق کی تو سب سے پہلے تمہیں کیا؟ الست بربکم، اس کو اپنا رب مان کہ وہ تجھ کو پال رہا ہے، تیری غلطیاں تیرے گناہ وہ معاف کر دے گا، تو اس کے ساتھ شرک نہ کر، باقی اس کے اوپر چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہا ہے میں رزق دینے والا ہوں، جو اس نے تجھ کو رزق دیا ہے اس کا بندہ بن، وہ تو خود بھی کھا اور لوگوں کو آگے ٹور، اس رزق کو خرچ کر، سرًا و علانیہ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، ویقدر جس کا چاہتا ہے لمیٹڈ کر دیتا ہے، اندازے پہ کر دیتا ہے، ایک مقدار کے مطابق کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، ہم اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے، الا متاع، صرف کہ صرف سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، ان کے اوپر اس کے رب کی طرف سے تعلیم کیوں نہیں اترتی؟ کل ان کو کہو ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، وہ جس کو چاہتا ہے خود کی طرف ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وتطمئن قلوبہم، اور جو الذین آمنوا، جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وتطمئن، اور اطمینان پاتے ہیں، قلوبہم، ان کی قلوب، بذکر اللہ، اللہ کی نصیحت سے، ان کی جو سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی ہے نا نصیحت، اس سے ان کے مائنڈ جو ہیں وہ مطمئن ہے کہ ہاں جو ملا نہیں وہ اللہ نے دیا نہیں نا، یار مجھے یہ نہیں ملا، بھائی جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کر۔ الا، یاد رکھو، بذکر اللہ، اللہ کی نصیحت سے، تطمئن القلوب، جو قلوب ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی نصیحت سے۔ اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں؟ وعملوا الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھے کام سے مراد یہ کہ یہ قرآن آپ کو ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور ہر برے کام سے روکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وامر بالمعروف ونہی عن المنکر یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، دوسرے لوگ کیا تھے؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اپنا ہاتھ باندھ رکھتے ہیں۔ تو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی جو یہ قرآن جو بات کہتا ہے اس کو کہتا ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے طوبیٰ لہم، ان کے لیے پھر آنا ہے، خوشحالی ہے، وہ حسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک، اس طرح جو ہم نے بھیجا تجھ کو، فی امہ، بیچ لوگوں کے، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، من قبلہا، اس سے پہلے، امم، بہت سی امتیں، لتتلو علیہم، کہ تاکہ تو پڑھے ان کے اوپر، الذی، وہ جو، اوحینا الیک، ہم نے وحی کیا تیری طرف، وہم یکفرون بالرحمن،
اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل ان کو کہو ہوا ربی، وہ مجھ کو پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ نہیں، علیہ توکلت، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا پھر جانا ہے۔ ولو ان قرآنا، اور اگر ہو یہ پڑھائی، سجرت بہ الجبال، کہ چلا دیے جائیں ساتھ اس کے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس سے مردے جو ہیں وہ کلام کریں، بلکہ بات کیا ہے، للہ الامر جمیعا، سارے کے سارے جو امر ہیں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ افلم، کیا یئس الذین آمنوا، تو کیا اطمینان نہیں ہوا ابھی تک ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہے، لہدی الناس جمیعا، یہ ہدایت دے دے تمام کے تمام انسانوں کو، ولا یزال الذین کفروا، لیکن ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، تصیبہم، کہ پہنچے گی ان کو، بما صنعوا، جو وہ صنعت کاری کرتے ہیں، کار یا سخت مصیبت، او تحلو، یا اترے گی قریباً، قریب ان کے، من دارہم، ان کے گھر کے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ جو ہے وہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق مذاق اڑائے گئے ہیں تجھ سے پہلے جو رسول تھے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقاب، تو کیسا ہوا ان کا جھپٹا، ان پہ کیسے میں نے پکڑ کی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پس کیا جو نگران ہے، قائم ہے اوپر ہر شخص کے، بما کسبت، جو کماتا ہے، وجعلوا للہ شرکاء، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے جو وہ کما رہا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قل ان کو کہو، سموہم، آپ کہہ دیں ان کے نام لو، نام لو ان کے، لانتی لوگ ہیں، یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا علی مدد، اسلام آباد میں بیٹھ، ادھر عراق میں بیٹھا ہوا خنزیر وہ بھی کہہ رہا ہے یا علی مدد، ادھر کوئی ایران میں بیٹھا ہے وہ بھی اسی وقت علی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو تھوڑا سوچو تو صحیح، کسی انسان کو پکار رہے ہو یا خدا کو پکار رہے ہو؟ ایک تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، اور تم اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہو، وہ تمہاری مدد سنے گا؟ یا اللہ تم سب کی پکار سن کے علی کو بتائے گا، علی اتنے لوگوں نے تجھ کو مدد کے لیے پکار لیا تو اب میں ان کی مدد کر لوں؟ اللہ انتی ہو۔ وہ کہہ رہا ہے یا غوث پاک مدد، ادھر کوئی خنزیر دوسرا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے غوث پاک کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ادھر کوئی اور غوث پاک کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ایک ہی وقت میں۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے سموہم، نام لو ان کے، ام تنبئونہ، کیا تم اس کو خبردار کرو گے، بما لا یعلم فی الامر، کیا تم اسے بتلاتے ہو وہ جو اس کے علم میں نہیں، فی الارض، جو زمین میں ہے، ام بظاہر من القول، یا میں ظاہری بات سے، وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے، یار ہماری کدھر اولاد سونے کا، داتا جی کے مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جو مرا ہوا آدمی ہے جو قبر کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتائے گا کہ اس کو اولاد دے دے، بندہ ٹھیک ہے؟ کیا کچھ سوچ ہے، عقل ہے؟ بلکہ بات کیا ہے، زجنا، اچھی کر دکھائی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، مکرہم، ان کا ڈرامہ، وصدوا عن سبیل، اور وہ رستے سے روک دیے گئے ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو وہ اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لانتی بس میں بیٹھے ہوئے درگاہ کے پاس سے گزر رہے ہیں تو یوں چوم رہے ہیں، وہ مردہ ہڈیاں نکالو تو میں اس کی ہڈیوں سے بدبو آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشک، اور آخرت میں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق، اور کوئی نہیں ہے اللہ سے پرے ان کو بچانے والا۔ مثل الجنہ، جنت کی مثال، التی، وہ جنت، وعد المتقون،
جو ان سے وعدہ کیے گئے ہیں، جو انہوں نے خود کو اللہ کے آگے جھکایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مثال وہ تمہیں دے رہا ہے، ہم اس مثال کو سمجھ کے پرکھ نہیں سکتے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ اللہ ہمیں اس کی مثال دے رہا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، وہاں اس میں نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کا جو پھل ہے اور اس کا جو سایہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کرتے ہیں۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کے جو انجام ہے وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل ہوا ان کی طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور کچھ جو ٹولے ہیں، گروہ ہیں لوگوں کے، وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ قل، ان کو کہہ دو، انما، اس کی سوا نہیں کہ امرت، میں یہ حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ اللہ کا بندہ بنوں، مطلب ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ شرک نہ کروں، ادعو الیہ، اس کی طرف پکاروں، ادعو الیہ مآب، میرا ٹھکانہ، میں بلاتا ہوں اسی کی طرف میرا ٹھکانہ۔ وکذالک، اور اس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ وکذالک، اور اس طرح، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، حکماً عربیہ، بہت آسان احکامات۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے بہت آسان حکم نازل کی۔ کذالک انزلناہ حکما عربیا، اس طرح ہم نے بہت آسان حکم کیا ہے، انما امرت ان اعبد اللہ، اس کے سوا نہیں کہ میں یہ حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں، مطلب ولا اشرک بہ، کہ اس کے ساتھ میں شرک نہ کروں۔ وکذالک انزلنا حکما عربیا، اس طرح ہم نے نازل کیا، آرڈر کیا، بہت آسان حکم۔ ولئن اتبعت اہواءہم، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو، یعنی میرے ساتھ شرک کرو، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہ تیرا کوئی ولی ہے اللہ کے سوا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔